آج ہماری شادی کو 5 سال ہو گئے تھے مدر میں. اسے ایک بچہ نہ دے سکی، روز لوگوں کے تانے سنتی رہتی تھی. پھر ایک دن میں نے اپنے شوہر سے درخواست کی کہ وہ دوسری شادی کر لے. مدر وہ نہیں مانا. میں نے اسے اپنی قسم دی. پہلے تو بہت رویا، پھر مان گیا. ہمارا یہ فیصلہ سن کر سب بہت خوش ہوئے. شادی کا وقت آ گیا. میں نے اس کو دولہا بنایا اور سب سے زیادہ خوش میں ہی نظر آ رہی تھی. اس کی شادی کی رات آج بھی مجھے یاد ہے. میں ساری رات اس کے کمرے کے باہر زمین پر بیٹھی رہی. وہ رات بہت لمبی اور تکلیف دی تھی. صبح ہوئی تو میں نے دلہن کو رخصت کرنے کی تیاری کی. میرا شوہر بہت خوش تھا اور میری خوشی بھی اسی میں تھی. مگر اصل کہانی تو شادی کے بعد شروع ہوئی. میرے شوہر نے پورا 1 مہینہ مجھ سے بات نہیں کی. یہ چیز میرے اندر شکست کا باعث بنی اور میں بیمار رہنے لگی. میرے سسرال والوں نے مجھے مائکے بھیج دیا اور 1 سال تک کسی نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ میں زندہ ہوں یا مر گئی ہوں. وہ 1 سال میرے لیے قیامت کی مانند تھا. پھر ایک دن میرے شوہر کے ہاں بیٹا اور بیٹی پیدا ہوئے تو انہیں ایک نوکرانی کی ضرورت پڑی اور وہ مجھے لینے آ گئے. بھائی کے منع کرنے کے باوجود میں ان کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئی. وہ مجھ سے نوکرانی کی طرح کام کرواتے، مگر میں اس میں بھی خوش تھی کیونکہ وہ میری آنکھوں کے سامنے تو تھے. سارا دن کام کرتی اور رات کو اسٹور روم میں سوتی. وقت گزرتا گیا اور میں نے ہر درد کو بھلا دیا. پھر ایک دن میرے شوہر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کہیں جا رہے تھے کہ ان کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا جس میں ان کی بیوی بچے اللہ کو پیارے ہو گئے مگر وہ بچ گئے. وہ بے حد پریشان رہنے لگے اور یوں 4 ماہ گزر گئے. پھر انہوں نے میرے قریب آنا شروع کیا مگر مجھے ان کا نزدیک آنا اچھا نہیں لگتا تھا. مگر میں مجبور تھی ان کے قریب آنے سے منع بھی نہیں کر سکتی تھی. وقت کے ساتھ ہم دوبارہ پہلے جیسے ہو گئے اور میں نے دوبارہ اپنے آپ پر توجہ دینا شروع کر دی تھی اور زندگی ایک عام معمول پر آ گئی تھی. میں نے اپنے ماضی کی تمام تکلیفوں کو بھلا دیا، کسی سے کوئی گلا شکو نہیں کیا. سب کچھ نارمل ہو چکا تھا. مدر خوشیوں کو شاید کسی کی نظر لگ گئے. ایک دن میرے سسرال والوں نے ان کی تیسری شادی کی بات چھیڑ دی اور میرے شوہر نے بھی اس پر رضامندی ظاہر کر دی. میں نے بہت منع کیا، ان کے پاؤں پکڑے مگر انہوں نے میری ایک نہ سنی. میں نے پوری رات روتے ہوئے گزار دی مگر وہ اپنی ضد پر قائم رہے. پھر مکہ کا دن آ گیا. یہ دن ان کے لیے خوشی کا تھا مگر میرے لیے قیامت سے کم نہیں تھا. میرے ماں باپ مجھے لینے آ گئے مگر میں جانے کے لیے تیار نہیں تھی. مگر میرے شوہر نے سب کے سامنے حد کر دی اور مجھے اور میرے والدین کو ذلیل کیا. میں برداشت کر لیتی مگر اپنے والدین کی بے عزتی نہ سہ سکی ہوں. میں اپنے والدین کے ساتھ مائکے آ گئی. ابھی مجھے آئے ہوئے چند دن ہی ہوئے تھے کہ میری طبیعت خراب ہو گئی. جب میں اسپتال گئی تو معلوم ہوا کہ میں ماں بننے والی ہوں. یہ خبر میرے لیے خوشی کی انتہا تھی. میں اپنے شوہر کے ساتھ واپس نہیں جانا چاہتی تھی اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ اپنی زندگی اپنے بچے کے ساتھ گزاروں گے. میرے والد نے بھی میرا ساتھ دیا. میں نے اپنے بھائیوں کے مشورے سے نوکری کرنے کا سوچا اور میرے بھائیوں نے مجھے ایک سرکاری ٹیچر لگوا دیا. اللہ نے میرے لیے سب کچھ آسان کر دیا. جب میرے شوہر کو معلوم ہوا کہ میں ماں بننے والی ہوں تو وہ مجھے لینے آ گئے. میں نے ان سے صاف انکار کر دیا. آج میرے دل میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں بچی تھی کیونکہ وہ میرے لیے نہیں بلکہ اپنے بچے کے لیے آئے تھے. وقت گزرتا گیا. مجھے آج بھی یاد ہے کہ وہ 10 بار مجھے لینے آئے. میرے والدین سے بھی منت سماجت کی مدر میں اپنے فیصلے پر قائم رہی. پھر وہ دن آیا جب اللہ نے مجھے ایک بیٹے سے نوازا. میں نے اس کا نام شایان رکھا. وہ بہت پیارا تھا. میری دنیا اس میں بس گئی تھی. جب میرے شوہر شایان کو دیکھنے آئے تو میں نے انہوں نے اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھنے تک نہ دیا کیونکہ مجھے وہ وقت یاد آ گیا جب میں نے ان کے پاؤں پکڑ کر درخواست کی تھی کہ دوسری
शादी न करें और इस वक्त उन्होंने मुझे जलील करके घर से निकाल दिया था। इनकी तीसरी बीवी से भी औलाद न हुई तो वो फिर मुझे लेने के लिए अदालतों के चक्र कटने लगे, मगर मैंने अपना बिछा इनके हवाले न किया। आज मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। मेरे भाइयों ने मेरे लिए एक अच्छा सा घर बनाकर दिया, मुझे जायदाद में से भी हिस्सा दिया, मगर मैंने लेने से इनकार कर दिया क्योंकि मुझे ज़मीनों जायदाद नहीं बल्कि अपने बच्चे के साथ एक पर सुकून ज़िंदगी चाहिए थे। शायद मेरा फर्मा बरदार बैठा है, अल्लाह ने मुझे सब कुछ दिया है। कभी कभार सोचती हूँ कि अगर मैं अपने शौहर के साथ चली जाती तो क्या मेरी ज़िंदगी ऐसी खुशहाल होती, क्या मैं इतनी खुश रह पाती? आप लोग बताएं, क्या मेरा फैसला दुरुस्त था?